آج جو کہانیاں آپ سننے جا رہے ہیں یہ محض تخیل کی پرواز یا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تلخ اور لرزہ خیز حقیقتیں ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں میں لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ کہانیاں بین الاقوامی سطح کی مستند ویب سائٹس اور مشہور ہولناک پوڈ کاسٹ سے لی گئی ہے، جہاں متاثرہ لوگوں نے خود اپنی داستانیں دنیا کے سامنے رکھی۔ حساس نوعیت اور سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ان کہانیوں کو بیان کرنے والوں نے اپنے اصل ناموں کے بجائے فرضی نام استعمال کیے ہیں تاکہ ان کی شناخت پوشیدہ رہے۔ ہم ان تمام واقعات کو بالکل ان کے اپنے الفاظ اور ان کی اپنی زبانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان حالات کی سنگینی اور اس دہشت کو محسوس کر سکے جس سے وہ لوگ گزرے تھے۔ ہماری آج کی پہلی کہانی امریکہ کی ریاست پنسلوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی ہے جنہوں نے اپنا فرضی نام ایلیکس بتایا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ایلیکس محض 21 برس کے تھے اور اپنے گھر میں بالکل تنہا تھے۔ تو آئیے اس لرزہ خیز داستان کا آغاز ایلیکس کے اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 21 سال کا تھا اور زندگی کے ایک ایسے خوفناک موڑ سے میرا سامنا ہوا جس کی یاد آج بھی میری روح تڑپا دیتی ہے۔ میرا گھر ایک پرسکون مگر پراسرار تالاب کے کنارے واقع تھا جو ہمارے گھر کے پچھواڑے کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ تالاب کے اس پار ایک ویران سا پارک تھا اور ہمارے ہمسایوں کے گھر اتنی دوری پر تھے کہ رات کے سناٹے میں اگر کوئی چیختا بھی تو شاید کسی کے کان تک آواز نہ پہنچتی۔ میرے والدین خوشحال تھے اور اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں رہتے، اس لیے وہ عظیم الشان اور خاموش گھر اکثر میرے حوالے ہوتا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک ایسی خاموش اور بوجھل رات تھی۔ میں گھر کے پچھلے حصے میں بنے سن روم میں تنہا بیٹھا تھا جہاں سے تالاب کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکیاں کھلی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں سرسرا رہی تھی جو اس وقت تو بلی لگ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی خاموشی جلدی ایک بھیانک شور میں بدلنے والی ہے۔ میں صوفے کے کونے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک تالاب سے پانی کی ایک بھاری آواز آئی، جیسے کسی نے بہت وزنی چیز پانی میں پھینکی ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کوئی پرندہ ہوگا، لیکن وہ آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی حرکت نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز بڑی بے رحمی سے پانی کو چیر رہی ہو۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دی اور کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے۔ اب جو آواز آئی اس نے میرا خون خشک کر دیا۔ وہ آواز کسی بطخ یا جانور کی نہیں تھی، وہ آواز ایک انسان کے ہاتھ پاؤں مارنے کی تھی۔ دک دک کرتے دل کے ساتھ میں نے دروازہ کھولا اور باہر ٹریک پر قدم رکھا۔ سامنے اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ جیسے کالی چادر تانی گئی ہو۔ تبھی مجھے پانی کی آوازوں کے ساتھ ایک مرد کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی عجیب سی منحوس دھن گنگنا رہا تھا، جیسے وہ پانی میں تیراکی نہیں کر رہا بلکہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر اندر سے گھر کی بیرونی لائٹس آن کر دی اور جیسی ہی روشنی کی ایک لکیر تالاب کے کالے پانی پر پڑی، وہ گنگنانا اور وہ پانی کی آوازیں ایک دم یوں غائب ہوئی جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ سناٹا اتنا گہرا ہو گیا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی دھماکے جیسے لگنے لگی۔ جو کوئی بھی اس تالاب کی گہرائیوں میں تھا وہ اب مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ میں وہاں ساکت کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا وہ کوئی پڑوسی تھا، لیکن کوئی بھی ہوش مند انسان آدھی رات کو اس منحوس تالاب میں کیوں اترے گا؟ وہ جو بھی تھا اسے وہی چھوڑ کر میں تیزی سے اندر بھاگا، پچھواڑے کی لائٹس بند کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کر دیا۔ میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو میسج کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میرا وہم ہو۔ میں نے ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب ٹی وی دیکھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ جہاں باہر سوائے کالی سیاہ رات کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا اور مجھے اس وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ کمرے کی یہ روشنی باہر اندھیرے میں کھڑے شخص کے لیے مجھے کتنا واضح کر رہی ہوگی۔ تبھی مجھے ڈیک پر کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی لکڑی کے تختوں پر رینگ رہا ہو۔ میں خوف کے مارے اکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے ریموٹ ڈھونڈا اور ٹی وی بند کر دیا۔
जैसे ही कमरे में गुप्त अंधेरा और सन्नाटा छाया, मेरी समातें तेज हो गई और मैं हद से ज्यादा खौफजदा हो गया। बिल्कुल उसी खिड़की के बाहर जिसके साथ मैं बैठा था, किसी के बाहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। कोई वहां खड़ा था, बिल्कुल मेरे करीब, महज एक शीशे की दूरी पर। मैंने फौरन खुद को सोफे पर गिरा दिया और लेट गया ताकि वो मुझे देख ना सके। चंद लम्हे कब्र जैसा सन्नाटा रहा और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक गहरी और बारी आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि चीखूं या चुपा रहूं। इसी आलम में दहशत में मैंने ये उम्मीद लगा ली कि शायद ये कोई मजाक हो। मैंने कांपती आवाज में जोर से कहा, पॉल, क्या ये तुम हो? पॉल हमारे एक पड़ोसी का नाम था और मैं इस उम्मीद पर यह कह रहा था कि काश वो मेरा कोई जानने वाला हो जो मुझसे शरारत कर रहा हो। लेकिन बाहर से बस नंगे पांव चलने की आवाज आई जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। जब वो आवाजें बिल्कुल खत्म हो गई तब भी मैं सोफे पर बिल्कुल साकित लेटा रहा। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि मैं सिर उठाकर खिड़की से बाहर देख पाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा मुझे निगल जाएगा। मैं कई मिनट तक इसी तरह सोफे पर बेजान पड़ा रहा। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या घर के बाकी दरवाजे लॉक है। ये सोचते ही मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैं सोफे से उछला और सीधा सदर दरवाजे की तरफ भागा। वो लॉक था। फिर मैंने साइड का दरवाजा चेक किया, वो भी बंद था। खौफ के सालम में मैंने अपने पूरे खानदान को मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद का जवाब आया। उन्होंने मुझसे कहा कि पिछवाड़ी की लाइट्स ऑन करो और देखो कि क्या अब भी वहां कोई मौजूद है। उन्होंने एक तरह से मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं घर का मर्द बनूं और उसकी हिफाजत करूं। मैंने हिम्मत जमा की, किचन से एक बड़ा चाकू उठाया और अकबी डेक की लाइट ऑन करके खिड़की से बाहर झांका। मैं चाकू तामे बाहर निकला तो मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पानी से भरे पैरों के निशानात मौजूद थे जो आधे खुश्क हो चुके थे, लेकिन ये साफ जाहिर था कि वो किसी के नंगे पैरों के निशानात थे। मैं उन निशानात का पीछा करते हुए डेक के कोने की तरफ बढ़ा और वहां जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो मंजर किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। डेक के किनारे से नीचे जमीन की तरफ से एक शख्स के सिर का ऊपरी हिस्सा यानी उसकी आंखें और माथा ऊपर की तरफ झांक रहे थे। वो वही छुपा मेरा इंतजार कर रहा था, जैसे उसे मालूम था कि मैं बाहर आऊंगा। जैसे ही हमारी नजरें मिली वो एकदम पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने अपने वालिदैन को बताने से पहले ही फौरन पुलिस को कॉल कर दी। मैंने खुद को अंदर लॉक कर लिया और जब तक पुलिस नहीं आई मेरी जान मुट्ठी में रही। पुलिस ने आकर पूरे घर और गिरदोनवा का जायजा लिया। उन्होंने मुझसे अजीब व गरीब सवालात किए कि क्या हमारी किसी से दुश्मनी है या कोई ऐसा पड़ोसी जो हमें पसंद ना करता हो। पुलिस के जाने के बाद अगरचे उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है, लेकिन मेरा खौफ कम ना हुआ। उस रात मैंने घर की एक एक खिड़की और एक एक दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वो आंखें जो डेक के नीचे से मुझे घूर रही थी वो आज भी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे डराती है। मैंने मजीद हिफाजत के लिए खिड़कियां बंद करके एयर कंडीशनर चला दिया ताकि बाहर की कोई भी आवाज मुझे परेशान ना कर सके। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। इसके बाद वो शख्स फिर कभी हमारे घर वापस नहीं आया और हम आज तक नहीं जानते कि वो कौन था और उसके इरादे क्या थे। हमारी आज की दूसरी कहानी मार्क की है, जिनका ताल्लुक कनाडा के एक पुरसुकून शहर से है। मार्क के मुताबिक ये वाकया उनके साथ उस वक्त पेश आया जब वो रात के सन्नाटे में अपने कुत्ते को सैर करवाने निकले थे। ये कहानी उस हकीकत की अक्कासी करती है कि बाज़ औक़ात अंधेरे में सुनाई देने वाली आवाज़ें वो नहीं होती जो हम समझ रहे होते हैं। तो आइए मार्क की ज़बानी सुनते हैं पार्किंग लॉट की वो पुरस्कार पुकार। मेरे पास एक कुत्ता है जिसे मैं दिन में 3 बार सैर के लिए बाहर लेकर जाता हूँ। पहली बार सुबह, फिर दोपहर में और आखिरी बार रात के वक्त। मैं हमेशा एक ही रास्ते पर जाता हूँ जो हमारे घर के गेट से होता हुआ एक ऐसी पार्किंग लॉट की तरफ जाता है जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें वाक़या है।
میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس مقام کا میری اس کہانی سے گہرا تعلق ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں رات کی آخری واک پر کافی دیر سے نکلتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن جب سے میں نے کتا پالا ہے یہ میرا معمول بن چکا ہے، اور اس رات سے پہلے مجھے کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس رات بھی میں حسب معمول اپنی آخری واک پر نکلا۔ میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی کیونکہ اس پارکنگ لاٹ میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور وہاں گپ اندھیرا رہتا تھا۔ میں نے کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے اور موسیقی سن رہا تھا، لیکن احتیاطاً میں نے صرف ایک کان میں ایئر پوڈ لگایا تھا تاکہ اگر آس پاس کوئی غیر معمولی آواز آئے تو میں اسے سن سکوں، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جیسے ہی میں پارکنگ لاٹ کے قریب پہنچا مجھے کچھ سنائی دیا۔ وہ کسی انسان کی آواز تھی جو تھوڑے فاصلے پر میرے سامنے سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں موسیقی کی دنیا میں مگن تھا، لیکن جیسے ہی میرا ذہن بیدار ہوا میں ٹٹک کر رہ گیا۔ میں نے فوراً کان سے ایئر پوڈ نکالا اور سانس روک کر سننے کی کوشش کی کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں۔ تبھی وہ آواز دوبارہ آئی۔ اندھیرے میں میرے بالکل سامنے سے کوئی بول رہا تھا، لیکن وہاں دور دور تک مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ وہ آواز میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے وہی بے وقوفی کی جو ایسے حالات میں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ مجھے لگا شاید یہ میرے دماغ کا فطور ہے، اس لیے میں غیر محتاط انداز میں قدم آگے بڑھاتا رہا، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے چیخ چیخ کر خبردار کر رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ چند فٹ مزید چلنے کے بعد میں ایک بار پھر رک گیا۔ اب میں ان گاڑیوں کے بالکل قریب تھا جو وہاں پارک تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی سامنے ہر طرف گھمائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سانس روکے سن رہا تھا کہ اچانک میری زندگی کا سب سے لرزہ خیز تجربہ میرے سامنے آیا۔ اندھیرے میں دبی دبی سی ایک آواز آئی، جیسے کوئی بچہ گٹھی ہوئی آواز میں کہہ رہا ہو، ہیلپ۔ یہ سنتے ہی میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میرے پیر زمین میں گڑ گئے، حرکت کرنا ناممکن ہو گیا۔ میں نے دیوانہ وار اپنی ٹارچ کی روشنی ان گاڑیوں پر ماری جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آواز وہیں سے آ رہی ہے، لیکن وہاں کوئی بچہ تھا، نہ ہی کوئی اور انسان۔ دور دور تک صرف سناٹا تھا۔ میرا کتا جو اب تک جھاڑیوں کو سونگنے میں مگن تھا، اسے بھی شاید کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر وہ آواز دوبارہ آئی، وہی لفظ ہیلپ 3 بار دہرایا گیا۔ آواز میرے بائیں جانب کڑی گاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اب میرا خوف دہشت میں بدل چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن مجھے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، کیونکہ اچانک میرے کتے کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے بھی اسی سمت دیکھنا شروع کر دیا جہاں میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک ایسی بات کا احساس ہوا جس نے میرے خون کو برف کر دیا۔ وہ آواز جو بظاہر کسی بچے کی لگ رہی تھی، وہ مکمل طور پر کسی بچے کی نہیں تھی۔ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی بالغ مرد اور بچے کی آواز کا ایک عجیب اور مکروہ ملاپ تھا۔ ہر بار جب وہ آواز ہیلپ پکارتی تو وہ نہ صرف دبی ہوئی اور گٹھی ہوئی محسوس ہوتی، بلکہ اس میں ایک ایسی غیر فطری کیفیت تھی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سب سے زیادہ دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ آواز کسی مصیبت زدہ انسان کی پکار نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں نہ تو کوئی تڑپ تھی اور نہ ہی کوئی جذبات۔ وہ بالکل ایک مشینی یا بے جان آواز کی طرح تھی جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ ہر بار وہ بالکل ایک ہی لہجے اور ایک ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ دہرائی جا رہی تھی، جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈ بج رہا ہو۔ میرا کتا اور میں دونوں خوف کے مارے سیدھا گھر کی طرف بھاگے۔ گھر پہنچ کر میں نے آمتے ہوئے اپنی ماں کو سب بتایا۔ وہ خود حیران تھی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، شاید واقعی کسی کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن اس نے اسے ضروری نہ سمجھا۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ آواز اتنی دبی ہوئی کیوں تھی؟ کیا گاڑیوں کے اندر کوئی چھپا ہوا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، یا وہ کوئی شیطانی چیز تھی جو میرے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی؟ میں آج بھی اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں وقت تم سا جاتا ہے، اور کچھ ایسی یادیں جو انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ آج کی یہ تیسری کہانی سوات سے ہے۔ جمال کا دعویٰ ہے
کہ یہ ان کی زندگی کا وہ سچ ہے جسے وہ آج تک کسی کو بتا نہ سکے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی رات کی کہانی جو شاید آپ کی نیندیں اڑا دے۔ میں ایک نجی ڈیلیوری سروس میں نائٹ شفٹ انجام دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو راتوں کو جاگنے کے عادی ہے وہ جانتے ہیں کہ اندھیرا انسان کے ذہن کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ تھکاوٹ اور ایک جیسی زندگی سے اکتا کر جب بھی مجھے چھٹی ملتی میں اپنی کار لے کر تنہا طویل سفر پر نکل جاتا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی تھی، مگر اس رات تنہائی نے جو بھیانک روپ دہارا اس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک رات میں سوات کے مضافاتی اور دور افتادہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ میری منزل ایک قریبی ہائکنگ ٹریل تھی، مگر سورج ڈھل چکا تھا اور تکن ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ گھنے درختوں کے بیچ بنے ایک پرانے اور بوسیدہ ہوٹل کے سامنے میں نے گاڑی روک دی۔ یہ ایک سستا سا ٹھکانہ تھا جہاں رات گزارنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ ہوٹل کے بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر جب میں اندر داخل ہوا، ایک عجیب سی گھٹن نے میرا استقبال کیا۔ وہاں کی ہوا میں مٹی، سڑتی ہوئی پرانی لکڑی اور ایک ایسی عجیب سی بو تھی جیسے برسوں سے وہاں کوئی کھڑکی نہ کھلی ہو۔ راہداری اتنی خاموش اور ساکت تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریسپشن پر ایک خاتون موجود تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی چمک یا خوشائند تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا جو انسان کو بے چین کر دے۔ میں نے اس سے کمرے کی بات کی۔ اس نے نہایت سرد اور بے تاثر لہجے میں بس اتنا کہا، دوسری منزل، کمرہ نمبر 214، صفائی ہو چکی ہے، اور مجھے چابی تھما دی۔ جب میں دوسری منزل کی راہداری میں داخل ہوا تو وہاں نصب پرانی لائٹ بار بار ٹمٹما رہی تھی۔ بجلی کے جھٹکوں سے نکلتی وہ مدھم روشنی اور اس کا ٹک ٹک کرنا میری تکن اور بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک غیر معمولی سردی کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا۔ کمرے کا درجہ حرارت باہر کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ میری نظر الماری کی سائڈ پر پڑے تکیے پر پڑی۔ وہ بڑی عجیب بے ترتیبی سے مڑا ہوا تھا، گویا ابھی چند لمحے پہلے ہی کوئی وہاں سے تیزی سے اٹھ کر ہٹا ہو۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ شاید صفائی کرنے والی کی غلطی ہو، اسے سیدھا کیا اور ذہن جھٹک کر شاور لینے چلا گیا۔ جب میں غسل خانے سے باہر نکلا تو کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ بھاپ کی وجہ سے شیشہ دھندلا گیا تھا، مگر کمرے کی ٹھنڈک اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، مگر میرے اعصاب مجھے خبردار کر رہے تھے کہ میں اس کمرے میں تنہا نہیں ہوں۔ کمرے کے ایک تاریک کونے میں جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ رہی تھی، مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے ہمت جمع کر کے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہاں ایک سیاہ وجود کھڑا تھا۔ وہ اندھیرے کا ہی ایک حصہ لگ رہا تھا، مگر اس کی ہیبت ایسی تھی کہ میرا خون منجمد ہو گیا۔ وہ ساکت تھا، بالکل خاموش، مگر مجھے پختہ یقین تھا کہ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، شاید سفر کی تکن میرے ذہن پر حاوی ہو رہی ہے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں موند لی، یہ سوچ کر کہ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ رات کے اس پہر جب پوری دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، خاموشی بھی انسان کو خوف زدہ کرنے لگتی ہے۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں تو بند کر لی تھی، مگر میرا ذہن کسی انجانے خطرے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب قالین پر کسی بہت وزنی چیز کے گھسیٹنے کی دھیمی اور رگڑ کاتی آواز نے میری نیند کے پرکچے اڑا دی، جیسے کوئی بھاری لاش فرش پر کھینچی جا رہی ہو۔ میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا، مگر میرا جسم جیسے بستر کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ خوف کی وجہ سے مجھ میں ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ کمرے کے پردوں کی دراڑ سے پارکنگ لاٹ کی مدھم زرد روشنی اندر آ کر دیواروں پر وحشیانہ سائے بنا رہی تھی۔ تبھی مجھے وہ آواز سنائی دی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جیسی سرد لہر دوڑا دی۔ کسی کے سینے سے نکلتی بہت باری، غراٹ بری اور رک رک کر آتی ہوئی سانسیں۔ وہ سانسیں اتنی واضح تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے جو یقینی طور پر انسان نہیں تھا۔ وہ آواز اسی تاریک کونے سے ابھر رہی تھی جہاں میں نے پہلے اس سیاہ وجود کو دیکھا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ پسینہ میرے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر میں نے پلک جھپکنے کی ہمت بھی نہ کی۔ تجسس اور جان بچانے کی تڑپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں آخر وہاں ہے کیا۔ میں نے انتہائی آہستہ سے اپنی گردن موڑی اور الماری کی سمت دیکھا۔ میرا خون منجمد ہو گیا۔
الماری کا وہ دروازہ جسے میں نے خود مکمل کھول کر چھوڑا تھا اب تقریباً بند ہو چکا تھا۔ وہاں صرف 1 انچ کی ایک باریک سی سیاہ دراڑ باقی تھی، بالکل ایک کالی آنکھ کی طرح جو اس اندھیرے کے پیچھے سے مجھے مسلسل گور رہی تھی۔ پھر اچانک وہ باری سانسیں رک گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ سناٹا اس شور سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، وہ شے جو الماری کے اندھیرے میں چھپی تھی اب جان چکی تھی کہ میں بیدار ہوں اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایسا لگا جیسے وقت تم سا گیا ہو اور وہ کسی بھی لمحے الماری سے نکل کر مجھ پر جپٹ سکتی ہے۔ میں نے مزید 1 سیکنڈ کا انتظار کرنا بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا۔ میں دیوانہ وار بستر سے چھلانگ لگائی اور ننگے پاؤں راداری کی طرف بھاگا۔ باہر قبرستان جیسا سکوت طاری تھا۔ میں آمتا ہوا نیچے فرنٹ ڈیسک پر پہنچا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے اوساں خطا ہو گئے۔ وہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی اور کاؤنٹر پر رکھا فون مسلسل بج رہا تھا، مگر اس ویرانے میں اسے اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ہوٹل کسی مردہ خانے میں بدل چکا ہو جہاں صرف میں ہی زندہ بچا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد وہی خاتون پچھلے کمرے سے برآمد ہوئی۔ میں نے کانپتی آواز اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اسے سب بتایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ مجھے ایسے تکنے لگی جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ اس نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، سر آپ کو کوئی وہم ہوا ہے۔ ہاؤس کیپنگ کا عملہ تو شام کو ہی جا چکا ہے۔ ہوٹل میں صرف میں ہوں اور کمرے کا ماسٹر چابی صرف میرے پاس ہے یا اس بوڑھے ملازم کے پاس جو یہاں سے میلوں دور اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ یہ شاید میری تکن اور نیند کی کمی کا شاخسانہ ہے، مگر اس کی سرد نظریں مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ہم اوپر کمرے میں آئے تو وہاں سب کچھ حیرت انگیز طور پر نارمل تھا۔ الماری کا دروازہ مکمل کھلا ہوا تھا اور تکیہ بھی اپنی اصل حالت میں تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مجھے شک بری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے اس کمرے کی ہوا میں اس مخلوق کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ میں نے مزید بحث کرنا فضول سمجھا، کیونکہ اس خاتون کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور اسی وقت مطالبہ کیا کہ مجھے وہ کمرہ چھوڑ کر کسی دوسرے کمرے میں منتقل ہونا ہے۔ میں اس رات اس الماری کے سائے میں ایک پل بھی مزید نہیں گزار سکتا تھا۔ نئے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد بھی میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا ایک ایک کونا، بستر کے نیچے اور الماری کے پیچھے اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں وہ سایہ وہاں بھی میرا انتظار تو نہیں کر رہا۔ میں نے دروازے کو لاک کیا، چین لگائی اور تسلی کے لیے ایک باری کرسی گھسیٹ کر دروازے کے پیچھے رکھ دی، جیسے یہ لکڑی کا ٹکڑا مجھے اس اندھے کی بلا سے بچا لے گا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور کمرے میں پہلی خاموشی کسی زہر کی طرح میرے رگ و پے میں اتر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسی ذہنی اذیت میں گزرا کہ اچانک راہداری سے ایک آواز آئی، چھر 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 چھر۔ کسی لوہے کی ٹرالی کے پہیے فرش پر رگڑ کر رہے تھے۔ یہ آواز خاموش راہداری میں کسی آرے کی طرح میرے اعصاب کو کاٹ رہی تھی۔ میں اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا اور میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس خاتون نے تو کہا تھا کہ اس وقت کوئی ملازم ڈیوٹی پر نہیں ہے، تو پھر اس آدھی رات کو یہ ٹرالی کون چلا رہا تھا؟ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی گئی اور پھر ٹھیک میرے نئے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ میرے گلے میں کانٹے سے پڑ گئے۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی تاکہ باہر کھڑے وجود کو میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ تبھی دروازے کی دوسری طرف سے وہی آواز آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہی بھاری، گہری اور رک رک کر آتی سانسیں جو پہلے کمرے میں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ وجود چند منٹ تک وہاں ساکت کھڑا رہا، جیسے دروازے کے اس پار سے میری دھڑکنیں گن رہا ہو۔ پھر دروازے پر ایک نرم سی دستک ہوئی۔ یہ انگلیوں کی دستک نہیں تھی، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی نے اپنا پورا گیلا ہاتھ دروازے پر چپکا دیا ہو اور اسے اندر کی طرف دبا رہا ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لکڑی کے اس پار سے مجھے محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار وہ سانسیں مدم ہوئی، ٹرالی کے پہیے پھر سے گھومے اور وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور پیپ ہول سے باہر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ ٹرالی نہ کوئی انسان، بس ایک لمبی تاریک اور ہولناک راہداری۔ خوف کے ماری ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔
जैसे ही सुबह की पहली किरण नमूदार हुई, मैंने अपना सामान समेटा और भागता हुआ लॉबी पहुंचा। वहां अब वो खातून नहीं थी, बल्कि एक उदीड़ उम्र मर्द ड्यूटी पर था। जब मैंने उसे रात का सारा माजरा सुनाया तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिचकिचाते हुए जो कहा, उसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। उसने बताया, सर पिछले 1 हफ्ते से वो खातून मुलाजिमा काम पर नहीं आई जो नाइट शिफ्ट संभालती थी। वो तो पुरस्कार तौर पर गायब हो चुकी है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। आजकल तो हम खुद ही सफाई और देखभाल कर रहे हैं। मेरी जबान गुंग हो गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या उस गायब होने वाली खातून के पास होटल की मास्टर चाबियां थी? उसने नफी में सर हिलाकर बोला, जी नहीं। होटल के मैनेजर की बात सुनकर मेरा पूरा बदन सुन्न हो चुका था। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। अगर वो खातून 1 हफ्ते से गायब था, उसके पास मास्टर की भी नहीं थी, तो वो कौन थी जिसने रात को मुझे कमरे की चाबी दी? वो कौन थी जिसकी आंखों में खालीपन था और जो फ्रंट डेस्क पर मेरा इंतजार कर रही थी? मेरा ज़हन उन तमाम कड़ियों को जोड़ने लगा। वो अलमारी का सरकता हुआ दरवाजा, वो बारी सांसें और वो ट्राली जो खामोश राहदारी में चल रही थी। वो सब कोई वहम नहीं था, कोई था जो मास्टर चाबी के जरिए मेरे कमरे के अंदर और बाहर घूम रहा था। कोई ऐसा वजूद जो ये जानता था कि मैं किस कमरे में हूं और वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था, मेरी बेदारी के खत्म होने का इंतजार। मैंने अपना सामान वही छोड़ा, अपनी कार की तरफ भागा और पागलों की तरह वहां से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर उस इमारत की तरफ नहीं देखा, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस होटल की किसी ऊपरी खिड़की से वो खातून या वो स्याह वजूद अब भी मुझे जाते हुए देख रहा है और उसके हाथ में मास्टर चाबियों का वो गुच्छा अब भी मौजूद है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकता था। आज इस वाक़े को गुजरे अरसा बीत चुका है, मगर आज भी जब मैं तन्हा किसी कमरे में सोता हूं और अलमारी से कोई हल्की सी आवाज आती है तो मेरा गला खुश्क होने लगता है। मुझे यकीन है कि उस वीरान होटल में मैं मौत के बहुत करीब था। वो वजूद कौन था? वो गायब होने वाली मुलाजमा थी या कोई ऐसी बला जिसने उसकी जगह ले ली थी? ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, मगर एक बात सच है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि उनके पीछे जो छुपा है वो आपके सो जाने का इंतजार कर रहा है।